السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں دو لوگ جو تھے، دو مختلف قسم کے طبقات جو تھے، وہ بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ طبقہ تھا جو اسلامی خیالات کا تھا اور 1000 سال کے بعد وہ آزادی کا سانس لینے کے متمنی تھے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ 1000 سال کی غلامی جو ہے انسان کی زندگی میں بہت قوموں میں بہت ہی مایوس کن بات ہوتی ہے۔ تو جب روشنی کی کرن جو ان کے سامنے آئی تو وہ بہت خوش تھے۔ ایک آزاد ملک بنے گا، اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، اس میں ہم پھلے پھولیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے اور اسلام کو ریاست مدینہ کے جیسا کہ کہا گیا تھا پریمبل میں، ریاست مدینہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست ہوگی جو اسلام کے اصولوں کے بالکل مطابق، جس میں حکومت ہوگی، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے گی۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کب موقع ملے گا کہ ہم لوٹیں گے، گھسوٹیں گے اور فرعونیت کو فروغ دیں گے۔ اب سمجھ گئے نا میری بات؟ تو سمجھتے ہیں آپ؟ یاسر سیٹھی صاحب، بیٹا السلام علیکم، کیسے ہو؟ یار میں آیا تھا آپ کو ملنے کے لیے، تو آپ گھر پہ موجود نہیں تھے، پھر میں بیمار ہو گیا اور واپس آ گیا۔ پتہ ہے نا آپ کو، میں پاکستان سے بیمار ہو کے واپس آ گیا تھا، لیکن الحمدللہ میں بہت فرق ہے آج کل تو الحمدللہ۔ تو بات ہو رہی تھی، یہ لوگ جو تھے، جو لوٹ کسوٹ والے تھے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، شاہد خالد جاوید صاحب السلام علیکم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی برتری رہی ہے۔ انہوں نے ایسا چکمہ دیا اور جناب سب ہر چیز وہ ہے وہ ہضم کر گئے، کیا کہتے ہیں، پتھر ہضم، لکڑ ہضم کر گئے اور خود ڈکار تک بھی نہ مارا۔ ہمارا یہ المیہ رہا ہے۔ مجھے قائد اعظم صاحب کے بعد مجھے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئی۔ لیاقت علی خان کا جو زمانہ تھا کچھ الحمدللہ تھوڑا سا عرصہ تھا، لیکن ان کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور وہ طاقتیں تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ استحکام ہو پاکستان میں اور اسلام کا بول بالا ہو۔ آپ جناب حیران ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جناب نواز گورمانی صاحب ملوث تھے۔ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، لیکن کہا جاتا ہے، تاریخ دان یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو پنڈی سازش ہوئی تھی، پنڈی سازش جس کے میں جناب جنرل اکبر اور بہت سارے دوسرے لوگ پکڑے گئے تھے، بریگیڈیئر سالک اس میں تھے، اور کتنے اور لوگ، آدمی مجھے نام آج کل یاد نہیں رہے، وہ تھے۔ ان کا بھی مقصد جو تھا وہ کمیونزم کی طرز پہ حکومت چلانے کا تھا، مقصد تھا۔ ہاں، فیض احمد فیض صاحب بھی اس میں موجود تھے، جانیے نہ جانیے، لیکن اثر رسوخ اتنا تھا کہ ان سب کو جناب رہا کر دیا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد جناب لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی مستحکم حکومت، ایوب خان کے زمانے میں کچھ جناب ہوئے ہیں، کچھ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، ڈیم بنے ہیں الحمدللہ، چونکہ پاکستان میں پانی کی بہت کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آج دن تک، آج کل جو ہے کچھ پروجیکٹس ہیں جن پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، پٹ دا لائٹ آن ٹو دا، لیکن اس دوران ایوب خان کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی ڈیم نہیں بنا۔ ہم جناب کالا باغ ڈیم کے بارے میں، حکومتیں دیکھیں، حکومت کے اور عوام کے مفاد میں کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو کمپلسری پرچیز آرڈر ہوا کرتا ہے، ہر ملک میں ہے، سی پی او کمپلسری پرچیز آرڈر ہوتا ہے۔ لیکن وہ پتہ نہیں کتنی ہماری حکومتیں جو اتنی خوفزدہ ہیں جناب ولی خان اور ان کی پارٹی سے،
کہ وہ ڈیم نہیں بنا سکیں گی، خواہ پاکستان سوکھ جائے، ایک بھی ہرا پتہ نہ رہے، لیکن پانی ہم جناب ذخیرہ کر کے اس سے جناب نہریں نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اور پھر یہ ہے، آپ دیکھیں، میرے اندازے کے مطابق، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور مجھے کریکٹ کریں، کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے آج کل پاکستان میں وہ دودھ میں نہائی ہوئی نہیں ہے۔ ان کے اندر جناب ان کے وہ کلازٹ آپ دیکھ لیں، اسکیلٹن ان دا کلازٹ ان کے اندر ہیں، تھوڑی مقدار میں ہوں، زیادہ مقدار میں ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ برائی جو ہے وہ برائی ہے، خواہ 1% ہو خواہ 100% ہو، برائی تو ہے نا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں یہاں نہ کہوں، ذرا اچھی بات نہیں لگتی۔ تو ہم نالاں ہیں، فکر مند ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ دیکھیں، میں کئی بار کئی واقعات کا بیان کر چکا ہوں جو پاکستان سے باہر ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسی چیز پاکستان میں بھی ہوتی اور ہم بھی جناب خوش ہو جاتے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، کوئی 12-13 سال کی بچی کا چائنا میں ریپ ہو گیا، تو اس وقت موت سے تنگ اور چون لائی کی حکومت تھی۔ وہ فریاد کرتی رہی، کسی نے سنی، آخر وہ پہنچ گئی، ان کے محل میں پہنچ گئی۔ تو وہ آگے اس جگہ پہ جناب بچی کو کھڑا کیا گیا اور پولیس والوں کو کہا کہ جاؤ، ہر 10 گز کے فاصلے پہ ایک پولیس والا کھڑا ہو، اور بچی کو کہا گیا کہ تم نے جو شور مچایا تھا اتنا ہی شور مچاؤ۔ اور جہاں تک وہ شور گیا، ان پولیس والوں نے اطلاع دی کہ ہمیں اس کا شور جو ہے، شور شرابہ بچی کا ہم نے محسوس کیا ہے۔ وہاں تک کہ سب آبادی کو بلا کے ان سے کہا گیا جی کہ آپ 24 گھنٹے میں وہ لوگ جو ریپسٹ ہے اس کو ڈھونڈے، نہیں تو آپ سب کو بھون دیا جائے گا۔ 303 رائفل ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، کلاشنکوف ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ تو جناب وہ 24 گھنٹے کے اندر تو پکڑ کے لائے ان کو سب۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، اسی طرح جب تک کہ سختی نہ کی جائے۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں جی، پاکستان میں جڑاں والے میں کہاں کزنس نے کزنس کو زمین کے مسئلے پہ قتل کر دیا۔ اب ان کو زمین مل جائے گی کیا؟ قتل کرنے کے بعد ان کو زمین مل جائے گی؟ ہم بڑے جوشیلے ہیں، پتہ نہیں ہمارے میں وہ سٹلنس جو ہے نا، ٹھہراؤ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، بدقسمتی سے۔ اچھا الحمدللہ آدمی آنا شروع ہو گئے، وہ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، قتل کے بعد آج مجھے یہ بتائیں جی کہ پاکستان کی تاریخ جب سے پاکستان بنا ہے آج دن تک کتنے آدمیوں کو، قاتلوں کو سزائیں ہوئی ہیں؟ میں تو میرے خیال میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس معلومات اچھی ہیں تو مجھے بتائیں، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ نہیں، اب بول تو پکڑا ہی نہیں جاتا۔ پولیس کیا سب سے بڑی خبر ہوتی ہے کہ قاتل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب تو اس نے ہونا ہی تھا، کیونکہ پولیس والوں کو 2 دن پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، مسئلہ ہونے والا ہے۔ بہت اس سے عجیب لطیفے ہیں اس بارے میں کیا کیا بیان کروں۔ اور پھر وہ اگر پکڑے بھی جائیں تو پھر ان پہ مقدمہ نہیں چلتا، مقدمہ چلے بھی تو کیا، وہ جناب گواہ جو ہوتے ہیں وہ سارے منحرف ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی پشت پناہی ہوتی ہے نا جی۔ کوئی آدمی جناب کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر آدمی کو میرے خیال میں یہ پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے کہ پوری بنی نوع انسان کا قتل کر دیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ ٹو سنف ایٹ اٹ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک انسان یعنی 7 بلین مسلمانوں کے قتل کے برابر ایک آدمی کا قتل کرنا برابر ہے۔ لیکن کون اس کی طرف آئے، کون اس کی جناب لوگوں میں، ہمارے علماء تو آپس میں چیختے ہیں، ایک دوسرے پہ گند ڈالتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا ان کو زیر کرنے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں جس طرح 2 پہلوان ہوتے ہیں، ایک پہلوان دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہی تو کرتے ہیں نا. اور کیا پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ کوئی ایسی کنسٹرکٹیو بات کرتے ہیں جس سے میں اور آپ خوش ہوں؟ نہیں. وہ اپنی جھاگ اتارتے ہیں. اور میں تو بعض دفعہ کہتا ہوں کہ وہ ٹرے مارتے ہیں. تو ہمارے سارے معاشرے میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنی اس کو پڑی ہوئی ہے. کسی کی اصلاح کے لیے کوئی آدمی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو لوگ آتے ہیں ان کو جناب رن ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان کی تصحیح کی جاتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگے ہیں، یا سر پھرے لوگ کہاں سے آگے ہیں جو ہماری اصلاح کرتے ہیں. وہ دیکھیں قرآن مجید میں بار بار یہ ذکر ہے کہ اساطیر اولین، پہلے لوگوں کی جو کہانیاں ہیں. لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے. آپ کون ہیں میں بتانے والے؟ خواہ باپ دادا خواہ کچھ بھی غلط کر رہے ہوں، ان کے چونکہ باپ دادا تھے اس لیے وہ اس پہ مور ثبت ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح تھے. ایسا نہیں ہے. سچ سچ ہے، غلط جھوٹ ہے، صحیح ہے. اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہمیشہ غلط رہے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو پرسیو نہ کر سکیں، آپ اس کا ادراک نہ کر سکیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہم جناب آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ باتیں تو میں روز کرتا ہوں، کیونکہ دل کرتا ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے، ایک تو میں جو بات بار بار کرتا ہوں، جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے آپ کا فارن ایکسچینج جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا. انڈسٹری کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ ہر انڈسٹری کو 3-4 سال کے لیے کوئی ٹیکسز کچھ نہ ہوں، کیونکہ حکومتیں تو ٹیکسوں پہ چلتی ہیں نا. لیکن یہ کہ ان کو بڑھوتی ہوں دے. آپ بیج جب بوئیں گے تو جب ہی بیج بوئیں گے تھوڑی سی ٹہنی نکلے گی تو اس سے فروٹ تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا نا. آپ اس کو پودے کو نشو و نمائش کریں گے، بڑا ہوگا، اس کے ساتھ فروٹ لگے گا، پھر آپ کچا فروٹ بھی نہیں توڑیں گے، اس کو پکنے دیں گے. پکنے کے بعد جناب اس سے آپ لذت لیں گے اس فروٹ کی. تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں موقع دیں، اور جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے، کم از کم 10,000 چھوٹی انڈسٹری، اس کے بعد جناب پروگرس ہوتی رہے گی. چائنا نے ایسے ہی کیا. وہ کوئی بہت بڑی انڈسٹریلائز کنٹری نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آثار بنا لیا، کلا بنا لیا، اور کہیں کہ بناؤ، مینوفیکچر کرو. ایک دفعہ اگر بنایا نہیں اچھا بنا، پھر بناؤ اس کو، پھر بناؤ. سوال جو میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تو اگر یہ آپ کو بات پسند آئے تو آگے فارورڈ کر دیں، نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سی کمی رہ گئی ہے، تاکہ میں اپنی تصحیح کر لوں. دعاؤں کا منتظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.